سینٹ کے الیکشنز اگلے مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہوں. اور چونکہ آج اس پہ بحث ہوئی کہ ہم کس طرح سے اس کو پاس کرا سکتے ہیں, اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, چاہے آیا اس پہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا, الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا, تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے. حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی میں کیا جائے گا. عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. The time to talk, the time for dialogue is over. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم تحریک کا اور استعفوں کی جو بات ہو رہی ہے اس کے درمیان جو حکومت کا رد عمل آیا ہے اور ایک اہم فیصلہ. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت نے مارچ 2021 کے اندر جو متوقع تھے سینٹ کے الیکشنز ان کو جلدی کروانے کا فیصلہ کیا ہے, یا وہ سوچ رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکشنز عموماً ہوتے ہیں خفیہ رائے شماری کے ساتھ, ان کو وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کا سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. وفاقی وزیر کے مطابق آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ سے قانونی اور آئینی رائے لی جائے گی کہ کیا حکومت اس معاملے کو یا اس الیکشن کے طریقے کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم ہی کرنا ہوگی یا صرف محض ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی کافی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ مارچ سے پہلے کر لیں. دوسری طرف 31 دسمبر تک تمام جو اراکین ہیں معاف کریے گا 31 دسمبر تک پی ڈی ایم جو ہے جو پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے خود استعفے دے گی 31 دسمبر تک, وہ اب ایک نئی ڈیڈ لائن انہوں نے کا اعلان کر دیا ہے اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 31 دسمبر تک مستعفی ہو جائے, وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا استعفیٰ دے دیں. پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو اتحاد ہے اس نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے اور اگر ایسا نہیں کیا حکومت نے, یعنی کہ وہ مستعفی نہیں ہوئی, تو اس کے بعد پی ڈی ایم 1 فروری کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرے گی. پی ڈی ایم کی جو نئی ڈیڈ لائن ہے یہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائے گی یا پھر پی ڈی ایم خود ہی 31 دسمبر اور 31 جنوری کے درمیان تقسیم ہو جائے. ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. سر, آپ لوگ تو حکومت سے کو کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے, ہم مطلب کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو وہ کر دیں گے, ان افیکٹو کر دیں گے کیونکہ سارے استعفے دے دیں گے. اب آپ حکومت سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو کیا اس کو ہم یو ٹرن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, تو ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو. ہمارے اپنے استعفے تو 31 تک پارٹی لیڈرشپ کا جمع ہو جائیں گے, اس کے بعد جب وہ مرضی فیصلہ کریں استعمال کرنے کا. نہیں سر, بٹ یہ تبدیلی کیوں؟ نہیں تبدیلی نہیں ہے, تو پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت جو ایک چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے یہ گھر جائے, یہ ناکام ہو گئی ہے اور عوام کو نئے رائے کا موقع دیا جائے. سر, لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کنجیکچر بھی ہو رہا ہے کہ کیونکہ ابھی پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں تیار نہیں ہیں استعفیٰ دینے کے لیے, ابھی شاید لوگوں کے خدشات ہیں یا جماعتوں کی کوئی ریزرویشنز ہیں, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ پہلے ایک ڈیڈ لائن اور دے دی ہے حکومت کو تاکہ پی ڈی ایم کو زیادہ وقت مل جائے کنسلٹیشن کرنے کا, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کا. نہیں, ایسی قطعاً بات نہیں ہے. تمام جماعتیں اپنی ممبرز کے استعفے 31 دسمبر تک لے لیں گی. ان کو کب استعمال کرنا ہے وہ کنسلٹیشن کے بعد ہوگا. جو ڈیڈ لائن دی گئی حکومت کو دی گئی ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں, اب آپ گھر جائیں, عوام کو
इलेक्शन का फिर एक दफ़ा मौका दें। और आप सचमुच समझते हैं कि हुकूमत इस डेडलाइन को सीरियसली लेगी? अगर वो समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया है, वो तो नहीं समझ रहे नहीं ना, समझते वो तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर इस्तीफे होंगे, फिर सब कुछ होगा। नहीं, तो वही तो कह रही हूँ, वो तो ना पहले समझ रहे थे ना वो आपकी डेडलाइन देने के बाद समझेंगे, तो ये डेडलाइन देने की आपको जरूरत क्या डेडलाइन पड़ी? देनी पड़ती है कि हम ये कहते हैं कि आप इस खराबी का हिस्सा हैं। आज मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, मुल्क में तरक्की ख़त्म हो गई है, मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका एक ही हल होता है कि अवाम को मौका दिया जाए फिर एक दफ़ा राय का। तो हमने उनको डेडलाइन दे दी है, वो नहीं देंगे तो फिर उसके बाद वो लॉन्ग मार्च होगा। सर, पीपीपी की तरफ से इसका मतलब है कि किसी किस्म की भी कोई हिचकिचाहट नहीं है इस्तीफे देने में? जो बार बार रिपोर्ट हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो क्योंकि सिंध हुकूमत वो संभाल के बैठे हुए हैं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है? फुली कमिटेड है पीडीएम के साथ, कोई ऐसी राय नहीं। सर, मैं ये तो नहीं कह रही कि उनकी कमिटमेंट में कोई फर्क है, मैं कह रही हूँ कि क्या वो रिलक्टेंट है? देयर इज अ डिफरेंस। उनकी कमिटमेंट पीडीएम से हो सकती है मगर फिर कोई नहीं होता, हर एक का अपना एक तरीका होता है, हर एक की अपनी राय होती है। जब भी 10 जमातों का या 11 जमातों का कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है हर इशू पर, उसमें हर जमात अपनी राय रखती है, फिर जो पीडीएम का फैसला होता है, तहरीक का फैसला होता है, वो सब उसके ताबे होते हैं। तो ये कंसेंसस डेवलप हो गया है या अभी इसमें वक्त है कि सब इस्तीफे देंगे पीटीएम की? नहीं, इस्तीफे की तैयारी हमने कर दी है, कब इस्तेमाल करना है ये पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी। तो सर, ये क्या मतलब कि हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दिस टाइमिंग? ये जो आप लोग हर दफे कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया है, हम देखेंगे, मतलब कि वो किस इशारे का या किस किस्म की एक एनवायरनमेंट का आप इंतजार करें जिसमें आप कहेंगे बस अब वक्त हो गया है? नहीं, किसी इशारे का इंतजार नहीं है, इशारे का इंतजार करने वाले और लोग हैं। मेरा ये मकसद नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये था कि कोई मतलब कि कोई ऐसी आप एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट करें, क्या चीज है जिसमें आप कहेंगे? हालात को देखना पड़ता है। हमने अब कैसे हालात आपको चाहिए? जी, हमने हुकूमत को कह दिया कि आप नाकाम हैं, आप घर जाएं। वो तो सर आप पहले दिन से कह रहे हैं। इस्तीफा दे ना घर जाएं, ठीक है, हमने एक डेडलाइन दे दी है, अगले दिन से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके नतीजे में तब्दीली आएगी और जो इस्तीफे हैं वो भी उसका हिस्सा है। कैसे आएगी तो सर तब्दीली? तब्दीली आती है जब भी अवाम अपनी राय का इजहार कर दें। 6 जलसे हुए हैं पूरे मुल्क में, 6 के 6 उस शहर का सबसे बड़ा जलसा कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, आप टीवी पर जो मर्जी कहते रहे, हकीकत मौके पर बड़ी मुख्तलिफ होती है और लोग देखते हैं। अवाम का जज्बा भी है, जोश भी है इस इशू के साथ कि ये हुकूमत नाकाम है, हल नहीं है। अब उसमें इस्तीफे भी एक ऑप्शन है, वो आखिरी ऑप्शन होता है, उसको एक्सरसाइज किया जाएगा कंसल्टेशन के साथ कि टाइमिंग क्या होगी। अगर उससे पहले हल नहीं निकलता मामले का, और मामला सिर्फ ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, वोट को इज्जत देनी चाहिए और मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चलें, ये बात है, इसमें कोई इसके अलावा नहीं है। और वो जब आप लोग एनवायरनमेंट सही देखेंगे तो उसके अंदर करेंगे। तो सर, वो जो हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शंस जल्दी करवा लेंगे, आपके ख्याल में क्या पीडीएम की मूवमेंट की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है? क्या उनको ये डर है कि आप लोग कहीं इस्तीफे ना दे दें? वैसे तो लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट का, वो बिल्कुल मुतासिर नहीं होता अगर आप लोग इस्तीफे भी दे दें। ये इस्तीफे देने का मकसद इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन रोकना नहीं है। अच्छा, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्तीफे इलेक्शन क्यों जल्दी करवाना चाहते हैं हुकूमत ही बताएगी। शायद मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है तो उन्होंने कहा चलो जल्दी करवा लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ बहाना आपके ख्याल में उसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, मैं तो समझता हूँ अगर आप इतनी बड़ी तब्दीली कर रहे हैं, जो एक निज़ाम वज़ा है पिछले 50 साल से, उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ वजह तो होगी, कुछ दबाव तो होगा। तो क्या इस फैसले के बाद आपकी जो डेट्स हैं या आपने जो अपने दिमाग में तय किया हुआ है कि जो हुकूमत को एक डेडलाइन दिया है, फिर आपने लॉन्ग मार्च की ऑब्वियसली तारीख अनाउंस करनी है, आपने अंदर तो कोई बात की होगी कि कौन सी डेट्स हैं, क्या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं 31 दिसंबर तक। लॉन्ग मार्च की तो आपने डेट पब्लिक पहली को ऐलान कर देंगे। हाँ, पहली वही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी तारीख या जो आप लोगों की इंटरनल डेडलाइंस हैं जो आपने अभी तक पब्लिक नहीं की, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? वो इससे इफेक्ट नहीं होती, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, हमारा जो पीडीएम का मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है, वो आइन की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती पर है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने पर है।
اور سر یہ ہوگا کیسے؟ سوری یہ سوال آپ سے ہم بھی پہلے پوچھ چکے ہیں, آپ غالباً جس انٹرویو میں جاتے ہیں وہاں آپ سے پوچھا جاتا ہے, so I know that you're very tired of this question. نہیں, I'm not tired. We have to ask this again and again. آپ لوگ استعفے بھی دے دیں سر, یہ ہوگا کیسے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ استعفے کیا اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 پاکستان میں 849 سیٹوں پر الیکشن ہوتا ہے جی, اگر آدھی خالی ہو جائیں تو کیا ہوگا سیاسی نظام کا؟ وہ سیاسی نظام چل سکتا ہے؟ جب ملک کی 70% سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعتیں یہ کہہ دیں ہم نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کیا وہ نظام چل سکتا ہے؟ اور اگر چل سکتا ہے تو کتنی دیر چل سکتا ہے؟ سر کو بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ اگر نظام نہیں چلتا فار ایگزامپل, تو یہ آپ کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کے بعد they will be forced to negotiate with you کہ وہ ہمیں کوئی نیگوشیشن نہیں چاہیے. تو ہو سکتا ہے وہ کو کر دیں, تو اس سے مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ کو سے کرنا ہے وہ کر لے. کو کب پوچھ کے کیا جاتا ہے؟ کو تو ایک غیر آئینی قدم ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جو انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کو ہو سکتا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں وہ کو کا راستہ روکنے کی انوائرمنٹ ہے ہمیشہ کے لیے, کہ جب 70% اس ملک کی ووٹ لینے والی جماعتیں یہ کہہ دیں کہ ہمیں آئین توڑنا منظور نہیں ہے, ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, جو توڑے گا وہ بھگتے گا, آپ ٹینکوں کھڑے ہو جائیں گے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے, یقین کریں. میں دیکھیں یہ معاملہ بڑا بدل گیا ہے. لوگ آج اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہماری مشکلات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو ہمیں تکلیف ہے, جو بے روزگاری ہے, جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے, اس کا براہ راست تعلق 2018 کے الیکشن سے ہے جو چوری ہوا, جو آئین کو توڑا گیا. آج لوگ اس بات کو قبول کر چکے ہیں, لوگ سمجھ چکے ہیں, اور لوگ قبول نہیں کریں گے اس ملک میں کسی کو اٹیمپٹ کو. یہ یاد رکھیں, یہ بڑی نادانی ہوگی اگر ایسی کوشش کی گئی. ناظرین, شاہد خاقان عباسی سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کریں اور ہم بات کریں پی ڈی ایم کے حوالے سے. سر, آج حکومت کی طرف سے جو دوسرا بڑا اعلان آیا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے کروانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. کیا اپوزیشن کی جماعتوں کو اس پہ کوئی اختلاف ہوگا, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگی, آپ کی طرف سے کوئی تنقید آئے گی؟ کیا پی ڈی ایم میں آپ یہ ایشو ڈسکس کریں گے؟ پتہ نہیں, ایسی رائے کو ابھی آئی نہیں ہے, اگر آئی تو دیکھ لیں گے. ابھی تو فیصلہ آیا ہے نا, تو اس لیے وٹ ڈو یو تھنک, آپ مطلب کہ پی ایم ایل این کے آپ ایک سینئر ممبر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ فیصلے کے بارے میں؟ حکومت کو بڑی دیر سے خیال آیا ہے. نہیں سر, وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ممبرز پہ اعتماد نہیں ہے. پر سر یہ کیا آپ لوگوں سب کو سوٹ نہیں کرتا؟ بالکل دیکھیں, سوٹ کرنا بات کی بات ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا اس کے کیا محرکات ہوں گے, پھر آپ کو سارے الیکشن ایسے کروانے پڑیں گے. پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جو الیکشن ملک میں ہوتے ہیں ان کا بھی نظام ایسے ہی ہونا چاہیے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. پھر ہم یہ کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا. یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں نا. ایک الیکشن میں شو آف ہینڈ سے نہیں ہوتا. شو آف ہینڈ وائلیشن بھی ہوتی ہے ایک سینکٹیٹی کی, جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے, اس پہ ایک ڈیبیٹ ضروری ہے. نہیں, وہی میں سمجھتی کہ ایز somebody who's been in the parliament, آپ نے obviously آپ کی جماعت نے بھی بہت سارے سینیٹ الیکشنز کیے ہیں اور نقصان بھی ہوا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر دفعہ الزامات لگتے ہیں کہ کوئی پیسے دے کے جیت گیا, کوئی اور طریقے سے جیت گیا. آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا سلوشن ہو سکتا ہے, پاسبل سلوشن, شاید اگر سرکمسٹانسز فرق یہ ایک اچھا سلوشن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے نیت درست ہو. وہ نیت کی تو سر ہر چیز کا عمل درآمد نیت پہ ہوتا ہے. نہیں, نیت سے زیادہ یہ کل نہیں تھا, یہ کل نہیں تھا, آج ہے. اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ چھوٹی چینج نہیں ہے, یہ بڑی چینج ہے. اور اس میں ایک بیسک پرنسپل کی بات ہے کہ جو ووٹر ہوتا ہے اس کو ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ بالکل ہو سکتی ہے, بٹ وہ ایکسپلوئٹ بھی ہوتا ہے. اس پہ دو قسم کی رائے آئیں گی, بالکل ہوں گی, بالکل ہوں گی. پر سر کیا یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا جب آپ لوگ 18ویں ترمیم پہ بات کر رہے تھے؟ اور مجھے یاد نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ میڈیا رپورٹس آئی تھیں کہ جو غالباً پچھلے دنوں میں پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوئی ہیں تو نواز شریف صاحب نے
اکارڈنگ ٹو سم میڈیا رپورٹس یہ تجویز دی کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ پی ڈی ایم ایک الیکٹورل الائنس کے طور پہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ایسی کوئی قطعاً کوئی بات نہیں، اچھا سو اس میں کوئی یہ بالکل غلط، میں نے بھی رپورٹ دیکھی بالکل غلط ہے، اچھا ایسی کوئی بات صداقت نہیں ہے، نہیں۔ اچھا صحیح۔ تو سر پھر اگین بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ استعفوں کے لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا؟ ملک کے مسائل کا حل ہوگا۔ دیکھیں تحریکیں ایک دن میں بھی رزلٹ دے سکتی ہیں، اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمت درست ہے، ہماری سوچ درست ہے، جن اصولوں پر ہیں وہ درست ہیں، اس کے رزلٹ آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں جتنی جلدی رزلٹ آ جائیں اتنا ملک کے لیے بہتر ہے۔ نہیں تو سر کیا 10 سال مطلب کہ آپ کے خیال میں یہ موومنٹ آپ چلائیں گے، یا آپ کے خیال میں کوئی مطلب کہ آپ کی طرف سے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سے آپ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اسی موومنٹ کا حصہ ہے کہ یو وانٹ سویلین سپریمیسی، مگر الیکشنز کا حصہ بن کے بھی آپ یہی اچیو کر سکتے تھے، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ الیکشن کا حصہ بن کے نہیں ہوا نا، بہت اچھا کوشش ہوئی، نہیں ہوا، تو اب آپ 10 سال اب ایک سڑکوں پہ سمت رہیں کا گے۔ تعین کر دیا گیا ہے، ہم نے اس راستے پر چلنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی حقیقی ترقی اسی راستے پر چل کر ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ نہیں سر تو اگر حکومت اب اس وقت نہیں جاتی تو آپ 10 سال یہی کرتے رہیں گے؟ میں یہی کہا نا کہ تحریکیں ایک دن میں بھی رزلٹ دے سکتی ہیں، وہ ایک سوچ پر مبنی ہے، اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ سوچ یہ ہے کہ ہم آئین توڑنے والوں کو قبول نہیں کر سکتے، ہم الیکشن کو چوری کرنے والوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ آج عوام میں چلی گئی ہے، یہ جتنی جلدی رزلٹ دے اتنے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک یہ آپ اپنا گول اچیو نہیں کریں گے آپ لوگ الیکٹورل الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کسی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ دیکھیں الیکشن میں حصہ لینا نہ لینا بعد کی بات ہے، لیکن ہم آج کے موجودہ نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ یہ نظام ملک کے مسائل حل نہیں کرے گا، اس کو ترقی نہیں دے گا، اس کی بنیاد غلط ہے، اس کی بنیاد ایک الیکشن کی چوری پر ہے۔ سو صرف ایک الیکشن کی چوری سے مسئلہ ہے؟ میں تو ماضی سے بھی مسئلہ رکھتا ہوں، اچھا اب آپ ماضی میں پھر کریدنا شروع کر دیں 47 میں، اس کے لیے میں نے ہمیشہ کہا ٹروتھ کمیشن بنا دیں، کیوں ہم ڈرتے ہیں ٹروتھ کمیشن؟ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات قانونی ایکسپرٹ ویو لیں گے جو سینٹ الیکشنز کے اوپر حکومت کا نیا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ کہ اگر اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی ریزائن کرتی ہے تو اس کے بعد سندھ کے اندر کیا ہوگا۔ اسٹے ود اس۔ سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو۔ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو، اور چونکہ آج اس پہ بحث ہوئی کہ ہم کس طرح سے اس کو پاس کرا سکتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، چاہے آیا اس پہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا، الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا، تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وفاقی حکومت کا جو نیا فیصلہ ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے شو آف ہینڈز کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وفاقی حکومت کے مطابق مارچ کے اندر متوقع جو سینٹ الیکشن ہے اس کے اندر وہ شفافیت چاہتی ہے حکومت، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں۔ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے یہ رائے لیں گے آئینی اور قانونی کہ کیا یہ تبدیلی کرنے کے لیے الیکشن پروسیجر کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یا پھر ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکتی ہے، یا پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اسمبلیز سے جو اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، خاص طور پہ سندھ کے اندر، کیونکہ وہاں اگر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ استعفے دینے ہیں
تو حکومت بھی ہے جو وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید رضوی صاحب, یہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی رضوی صاحب, جو یہ آج حکومت کی طرف سے نیا اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مارچ کے الیکشنز کا جو طریقہ ہے اس کے اندر تبدیلی کی جائے, مگر وہ پہلے سپریم کورٹ سے رائے لیں گے کہ یہ تبدیلی کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں ان کے پاس, یا کون سا طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے. سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو لا ہے, الیکشن لاز ہیں پاکستان میں, وہ تو گارنٹی کرتے سیکریسی آف بیلٹ, تو اس کی پریزنس میں شو آف ہینڈز جو ہے وہ اس پرنسپل کا وائلیشن ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو پروویژن ہے کہ پریزیڈنٹ ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے اور اس پر رائے لے سکتا ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ بائی شو آف ہینڈ کریں, اور اس میں مثالیں بھی ہیں, بہت ممالک میں ہوتا ہے. میں خود کچھ عرصے پہلے دیکھ رہا تھا امریکہ میں جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ باقاعدہ بٹن سے اپنے ووٹ ڈالتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 144, 143, 142 اور کس کا ووٹ آیا ہے, کس نے کس کو دیا ہے. تو اب یہ ایک ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے, لیکن میں بتاؤں پبلک پرسپیکٹیو یہی ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ماضی میں بھی الیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلٹ دکھا کے جا رہے ہیں, ایم پی ایز اپنا بیلٹ دکھا کے جاتے اور ڈالتے ہیں ووٹ کرنے, اور بڑی غیبی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. پھر باتیں سننے میں آتی ہے کہ فائنانسز انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, سپریم کورٹ کو اس پہ سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو اوائڈ دس. بہت ہی اب مہنگا ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں نا اس کا الیکشنز. سر آپ کے خیال میں جو یہ حکومت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ان کی رائے ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کس طرح کی جائے, کیونکہ وہ اگر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کر سکتی ہے, کیا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہو سکتا ہے, یا پھر ہمیں ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو جو لیگل ایڈوائس ملی ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو سر کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ نہیں بتاتی, یا ہمارے جو کوئی پرانے جو لیگل پریسیڈنٹ ہے کیا اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اسمبلیز کے اندر ہم نے اگر کسی الیکشن کا طریقہ تبدیل کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ ان کی تھوڑی سی نا سمجھی ہے اور انہوں نے اس پہ زیادہ کام نہیں کیا ہے کہ یہ تو سیٹلڈ لا ہے سیکریسی آف بیلٹ. پاکستان میں تو 73 ایئر سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے لوکل باڈیز کے ہوں, پروونشل اسمبلی کے ہوں, سینٹ کے ہوں, نیشنل اسمبلی کے ہوں, اس میں ہمیشہ سے سیکریسی آف بیلٹ کی بڑا امپورٹنس ہوتا ہے. انہیں جو ریفرنس بھیجنا چاہیے وہ یہ پوچھنا چاہیے سپریم کورٹ سے کہ کیا یہ اس بائی شو آف ہینڈ جہاں پہ ٹرانسپیرنسی مضبوط ہوتی ہے اور امپروو ہوتی ہے, اس کی پریزنس میں کیا یہ وائلیٹ کرے گا سیکریسی آف بیلٹ کو. دیٹ وڈ بی دی کوشچن بیفور دی سپریم کورٹ. وہ خود اس پہ کنفیوز ہیں کہ کیا کریں ہم. سپریم کورٹ سے آپ پروسیجر تو نہیں اڈاپٹ کروا سکتے ہیں, آپ ایک لیگل کوشچن ضرور بھیج سکتے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ضرور بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ویدر دس ول بی اگینسٹ دی اینی پروویژن آف کانسٹیٹیوشن اور کنونشنز یا جو بھی ہے کچھ ہے. لیکن یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل ٹیم ہے گورنمنٹ کی وہ ابھی تک خود کلیئر نہیں ہے. بالکل صحیح. سر اگر ہم اب تھوڑی سی بات کر لیں, پی ڈی ایم جو بات کرتی ہے استعفے دینے کے, تو اس کے اوپر کچھ اعتزاز احسن صاحب جیسے لیگل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ جو سینٹ الیکشنز مارچ کے اندر متوقع ہیں اس کے الیکٹورل کالج کو ذرا فرق نہیں پڑتا,
کیا آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر استعفے دے دیتی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہوا یا الیکٹرل لاز ہوئے، یہ اس پہ بڑا سائلنٹ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ پروونشل اسمبلیز جو ہے وہ کانسٹیٹیونسی ہوگی، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کے اتنے پرسنٹ ووٹرز ہوں گے تو کانسٹیٹیونسی کانسٹیٹیوٹ ہوگی۔ اب آپ اگر دیکھیں گے پروونشل اسمبلیز کی ڈیفینیشنز میں اور اس کے کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں گی تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ دی پروونشل اسمبلی شیل کنسسٹ آف فالوئنگ ممبرز، اتنے الیکٹڈ، اتنے تھرو انڈائریکٹ الیکشن، اتنے ریپرزنٹیٹیو سیٹس پہ، اتنے ویمن سیٹس پہ، اتنے جو ہے وہ اور ریزروڈ سیٹس پر آئیں گے۔ یہ صرف ڈیفینیشن ہے پروونشل اسمبلی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی میں اتنے ممبر ہونے چاہیے، بلوچستان اسمبلی کنسسٹ آف فالوئنگ ممبرز، پنجاب اسمبلی، اب اگر اس میں کمی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویدر دیٹ فیلز دی کنسپٹ آف کانسٹیٹیونسی آف سینٹ، وہ خاموش ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن۔ اس پہ انہیں ریفرنس بھیجنا چاہیے کہ اگر یہ ریزائن کرتے تو نا واٹ از ٹو بی ڈن، اس لیے کہ لا کوئی پرووائڈ نہیں کرتا، صرف ڈیفائن کیا ہے انہوں نے کہ ہاؤ اے پروونشل اسمبلی ول کانسٹیٹیوٹ۔ تو سر آپ کے خیال میں یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر پھر سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا؟ میرے خیال سے لیکن ایک چیز جو آئے گی، جیسے آپ نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ سندھ اسمبلی کا اگر مسئلہ ہوتا ہے، سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، پھر تو 100% میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیونسی پھر کمپلیٹ نہیں ہے اور انہیں الیکشنز ڈیفر کرنے پڑیں گے۔ لیکن 30%، 40%، 50% ممبرز کی ایبسنس سے کانسٹیٹیونسی بنتی ہے نہیں بنتی ہے، دیٹ از اے ڈیبیٹیبل کوسچن۔ بہت بہت شکریہ سر آپ نے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو تازہ ترین رپورٹ حکومت نے فیصلہ کیا کیبنٹ کے اندر پبلک کرنے کے لیے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اس سال گرمیوں کے اندر جو تیل کا بحران ہوا اس کی انکوائری کمیشن رپورٹ۔ یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ بحران کے دوران ملک بھر کے اندر جو پیٹرول کی شارٹیج تھی اس کا براہ راست ذمہ دار اوگرا ہے۔ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اوگرا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کمپنیز کو انشور کرے کہ کمپنیز 20 دن کا ذخیرہ رکھیں، مگر وہ ناکام رہا یہ انشور کرنے میں، اور انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اوگرا کو ڈسبینڈ کرنا ہی بہتر ہوگا اور ایک نیا ادارہ تشکیل دے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نجم فاروقی صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو نجم فاروقی صاحب۔ سر جو رپورٹ ہے وہ تو آج سامنے آ گئی ہے، صبح سے اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن ہو رہی ہے، بہت سی اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سر آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کے اندر جو مسائل جو ہیں آئیڈینٹیفائی کیے گئے اور جس قسم کی سجیسچنز دی گئی ہیں، تجاویز دی گئی ہیں، آپ کے خیال میں وہ صحیح ہے کہ کس حد تک یہ رپورٹ جو ہے اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یا ڈسکرائب کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ I think it's fairly accurate and اور یہ جو ہے یہ اس رپورٹ نے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ پرابلمز پہلے ہائی لائٹ ہوتی رہی ہیں مگر اتنی مطلب ایک اس پیمانے پہ نہیں ہوئی کہ ایک رپورٹ کی صورت میں کبھی نہیں ہوئی۔ نارملی ایکسپرٹس جب بات کرتے تھے وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے، ٹیلی ویژن چینلز میں یہ ذکر ہوتا تھا، مگر فرسٹ ٹائم ایک کنسالیڈیٹڈ فارم میں جو پرابلمز ہماری آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کی ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور I totally agree with the suggestions as well کہ یہ existing form of OGRA is not helping۔ یہ
कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हम कंज्यूमर को फायदा पहुंचाएं, चाहे वो बिजली की प्राइस की सूरत में हो, गैस की प्राइस की सूरत में हो, उसमें वो गवर्नमेंट फेल हो रही है बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओगरा, कि ये बिल्कुल उस पर अमल नहीं कर रहे, कि जिसमें कि ये इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ये कंज्यूमर का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में जो भी सजेशंस की गई हैं दे आर वायबल, एक्सेप्ट वन सजेशन कि उन्होंने जो कहा है कि जी सेक्रेटरी को सैक कर दिया जाए और उसको सैक कर दिया जाए। मेरे ख्याल में इट्स नॉट ओनली दैट, आई थिंक द पीपल अबव दैट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड, एंड आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर इमरान कि वो अब ये हमारी ये जो एनर्जी पॉलिसी है उसकी वजह से मुल्क इतना नीचे चला गया है, पहले भी था, मगर उनके जितने भी वादे थे कि हम ये प्राइसेस कम करेंगे, उसमें ये इनके जो है इनका ग्रुप जो है उनको नहीं करने दिया जा रहा। आई डोंट थिंक इमरान पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बल्कि एवरी टाइम, अभी मैं आज पढ़ रहा था कि सर आपका ये ख्याल है कि जो इमरान खान साहब की मेंबर्स हैं जो पेट्रोलियम को और एनर्जी को देख रहे हैं, उनका भी इस नाकामी में हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ओगरा इज एन ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो उनको कोई वॉचडॉग तो होना चाहिए ना, और यही जिम्मेदारी है इनकी कि इमरान डजंट डील विद ओगरा, वो अपने इन बंदों के जरिए डील करता है। अगर वही फेल हो जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। आई डोंट थिंक दे हैव टेकन, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि पिछले एक साल के अंदर ऑल द प्रॉमिसेस व्हिच दिस गवर्नमेंट मेड एंड द एफर्ट व्हिच प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टेकिंग, उन पे उस पैमाने पे अमल नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए था। अभी भी जो ये माफिया जो है, मेरे हिसाब से ये माफिया जो है ऑयल एंड गैस का, ये उनसे आटा वाली और चीनी वाली से 100 गुना बड़ा है, और इस पे बिल्कुल अभी तक इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। अभी एलएनजी का क्राइसिस आ चुका है, बल्कि उससे पहले पेट्रोल का क्राइसिस था। जब भी जरा सी कोई बारिश होती है या कोई इस किस्म का एक्सीडेंट होता है या इस किस्म की चीजें होती हैं, फौरन पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है। इन्होंने 50-60 लोगों को अपने लाइसेंस दे दिए कि भाई आप जाएं और उसको बेचें पेट्रोलियम को, और किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। चंद एक हैं जो कि 3-4-5 है। बात काट रही हूँ कि ये सर अब जो मसला जो है कि ओगरा इफेक्टिव नहीं है सर, ये हम जिस भी शोबे में देखें जो रेगुलेटर बनाया है पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी भी वक्त, वो कभी भी इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं करता। तो क्या गारंटी है कि अगर हम ओगरा को डिसबैंड कर दें और एक नया रेगुलेटर बना दें तो वो इससे बेहतर काम करेगा? नहीं, उसमें आई थिंक मैंने जैसे कहा था कि भी ये सिलेक्शन जो है उसमें ओगरा के मेंबर्स का जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। हेलो जी सर, और उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? ये देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में से एक्सपर्ट्स को लेंगे बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेट्स को लें, या वो मुलाजमीन हैं जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में से निकले हैं या उनके साथ अभी भी काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट उनके साथ है, उनका इंटरेस्ट मुल्क के साथ। सर माफ करिएगा आपकी बात फिर काट रही हूँ, बट वो हमने एक्सपर्टी तो इमरान खान साहब लाए थे इंडस्ट्री से टू रन दी मिनिस्ट्री एनर्जी की, और वो आपने खुद ही जिक्र किया कि एलएनजी का देखे नदीम बाबर साहब के नीचे वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए। of interest, मेरी नजर में he has got a clash of interest. He's a owner of a power plant, he is in this business. वो कैसे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंटली वो सोच सकता है? वो अपनी जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है वो उसका इंटरेस्ट उसके दिल में ज्यादा है। This is I'm very blank, I'm very open about it. I don't think it was a right choice, but anybody who has got interest, direct interest of a clash of interest with the industry, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, वो रेगुलेट कर ही नहीं सकता। दुनिया में हर जगह जो रेगुलेटर होते हैं वो कंज्यूमर साइड से लोग होते हैं जिनको लगाया जाता है, ना कि इंडस्ट्रियल साइड से लगाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।